حضرات، جس ذات گرامی کے ہم شدت سے منتظر تھے، ایشیا کی سب سے بڑی علم و حکمت کی درسگاہ، کتاب و سنت کا مرکز، اس ادارے کے شیخ استاد حدیث امیر الہند مجلس تحفظ ختم نبوت کل ہند کے ناظم صدر، ہم سب کے مخدوم حضرت الحاج مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب دامن برکاتہم، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، میں حضرت والا سے انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند۔ حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے اور محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اور آپ کو ایسے زمانے میں وجود بخشا ہے جو زمانہ چل رہا ہے آقا نامدار سرکار دو عالم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، جس کو شروع ہوئے 1452 سال ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک 1451-52 سال ہو رہے ہیں، یعنی 14 صدیاں گزر کر آدھی صدی سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ اس پورے عرصے کو آپ کی نبوت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور قیامت تک اب یہی زمانہ رہے گا۔ آپ ہی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک رہے گا۔ آپ سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ تھا، جس کا آغاز حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تھا، اور آپ سے پہلے تک جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے، جب تک وہ دنیا میں رہے ان کا زمانہ تھا۔ جب ان سے اللہ نے دنیا سے ان کو اٹھا لیا تو اب ان کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا، جو نیا نبی آتا تھا ان کی جگہ پر اس کا زمانہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، صرف نبی رسول بنا کر نہیں، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس لیے اب قیامت تک کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ جب کوئی اور نبی بنا کر نہیں بھیجا جائے گا، آپ ہی کی نبوت چلتی رہے گی، آپ ہی کی نبوت کا زمانہ چلتا رہے گا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی عمر شریف 63 سال، لیکن آپ کی نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ وہ زمانہ، وہ احکام، وہ تعلیمات برقرار ہیں اور قیامت تک برقرار رہیں گی۔
اب ہمیں کسی اور نئے نبی کا انتظار نہیں ہے کہ پھر ہم اس پر بھی ایمان لائیں. ہمارا ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، بس آپ ہی ہمارے مرکز عقیدت ہیں. اب کوئی اور مرکز عقیدت ہمارا بننے والا نہیں ہے. تو ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا. اللہ چاہتا کسی اور پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیتے. اس زمانے میں جو کتاب تھی اس کو ماننے والا بنا دیتے، اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دیتے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جاتا تو جنت میں جانے کا راستہ صاف تھا، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں. جب نبی آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اس زمانے میں ہم پیدا کریں گے. ایمان کی توفیق دیں کہ معمولی بات نہیں ہے یہ. اس امت میں ہو جانا اور اس امت کے اندر ایمان لانے والا بن جانا. امت تو ساری دنیا ہے. جب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ کسی کو نبی اب نہیں بنائیں گے، تو اب تو ساری دنیا آپ ہی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو مانتے ہیں وہ امت اجابت ہے، ماننے والے. جو نہیں مانتے ہیں ان کا نام امت دعوت ہے، مگر ہے امت. اور جو فضیلتیں اور خوبیاں اور تعریفات امت کے سلسلے میں آئی ہیں احادیث میں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس کا استحضار کیجیے، اس کو سوچیے. اس امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب ملی ہے. اس امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے، نکلے ہوئے وہ کلمات مبارکہ احادیث مبارکہ کی شکل میں، جس طرح قرآن کریم محفوظ جو اللہ کی طرف سے بنایا آیا ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے معانی اور مطالب کو سمجھانے کے لیے جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اس کی روشنی میں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا اس سے بھی زائد بات، ساری باتیں اور ساری احادیث قرآن کریم کی شرح نہیں ہے. بہت سی احادیث وہ ہیں کہ مستقلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے حکم بیان فرمایا، کسی آیت کی شرح کے طور پر نہیں ہے. اسی لیے آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک طرح کی پیشین گوئی فرمائی کہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، جلد ہی ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ کھاتے پیتے، کھاٹ بانٹتے رہتے ہوئے، اپنی مسحری پر اپنے صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنے ہم خیال لوگوں سے کہیں گے علیکم بہذا القرآن، بس قرآن کو تھام لو، ادھر ادھر مت دیکھو.
وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. بس قرآن کریم میں جو چیز تمہیں حلال ملے اس کو حلال سمجھو، اور قرآن کریم میں جو حرام بتایا گیا ہے اس کو حرام سمجھو. بس یہ ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ان لوگوں کی بات کو غلط بتانے کے لیے آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. کان کھول کے سن لو، یہ جو بکواس کر رہے ہیں ادھر مت توجہ کرو، سنو کان کھول کے. الا، مجھے اللہ کی طرف سے قرآن بھی ملا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور ملی ہے. صرف قرآن نہیں ملا، اللہ کی طرف سے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی. تو قرآن تو اللہ کی طرف سے مانتے ہی سب. ومثلہ معہ کیا چیز ہے؟ تمام حضرات مفسرین، محدثین، فقہا سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اس سے مراد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک، وہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی، مضمون اللہ کی طرف سے آیا ہے، آپ کے قلب مبارک میں القاء کیا گیا ہے، لیکن تعبیر اس کو بیان کرنا، یہ الفاظ آپ کے ہوتے ہیں. ایک ہی مضمون کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے تھے، کبھی مختصر انداز میں، کبھی تفصیلی انداز میں. اسی وجہ سے جس صحابی نے جس انداز میں اس حدیث پاک کو سنا ہے وہ اسی انداز میں نقل کر دیتے ہیں. ایک مضمون کی روایت ایک جگہ مختصر ہوتی ہے ایک صحابی سے، اسی مضمون کی روایت دوسرے صحابی سے تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے. تو الفاظ اور کلمات موقع محل کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مرتب فرمایا کرتے تھے، خود بنایا کرتے تھے. یہی فرق ہے قرآن کریم کا اور حدیث پاک کا. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا بواسطے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، باقاعدہ اس کو پڑھ کر سناتے تھے اور آپ اس کو دہرایا کرتے تھے. آپ کو حکم تھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھ کر فارغ ہو جائیں، یعنی بواسطے جبرائیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے مطابق آپ پڑھیے. چنانچہ آپ کبھی تو اسی مجلس کے اندر اس کو دہرایا کرتے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا پکا یاد ہو جایا کرتا تھا کہ کسی اور مجلس میں دہرایا کرتے تھے. لیکن اس طریقے پر اس کو یاد کرنے کے لیے ایک ایک آیت کو 11 دفعہ پڑھیں آپ، اس کی ضرورت نہیں تھی. ایک مرتبہ سنایا، پتھر کی لکیر بن گیا. ان علینا جمعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کے ایک ایک کلمے کو جو 23 سال میں نازل ہوا، 1-2 دن میں نہیں نازل ہوا، کتابی شکل میں نہیں آیا، متفرق انداز میں آیا. ایک سورت ختم ہو جائے تب دوسری سورت شروع، ایسے بھی نہیں ہوا. جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی کاتب وحی صحابی 20-25 جن کا نام آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ زیادہ ان کا نام آتا ہے، جو بھی موجود ہوتے حضر میں، سفر میں، کسی موقع پر بھی آپ اس کو لکھوا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فلاں سورت جہاں یہ مضمون چل رہا ہے اس کے بعد اس آیت کو رکھو. اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں جو ترتیب ہے اس کو آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. سورتوں کی ترتیب میں
وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ صورت پہلے پڑھ لو جو آج ہمارے سامنے مرتب ہے جس انداز میں. اگر صورتوں کی ترتیب سے آپ بدل دیں تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. یعنی آیات کی ترتیب توقیفی ہے، آپ نے بتایا. صورتوں کی ترتیب توقیفی نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی بن کعب ہیں، ان کے ہاں صورتوں کی ترتیب اور انداز سے تھی، وہ بھی قرآن کریم. بہرحال ایک ہے اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، بنا بنایا مضمون تو ہے ہی اللہ کی طرف سے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سلسلے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ وحی سے فرمایا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تعبیر آپ کی ہے، الفاظ آپ کے ہیں. تو جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ بھی فرمایا اور اس کے لیے اسباب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ نے سبب کے درجے میں ایک ایک آیت انہوں نے محفوظ کی، بلکہ ایک ایک قرات محفوظ کی. وہ ایک مستقل موضوع ہے. قرآن کریم صرف اس ایک قرات میں نازل نہیں ہوا جس میں ہم پڑھتے ہیں، اور بھی مختلف قراتوں میں نازل ہوا. ان میں جو تواتر کے ساتھ موجود ہیں آج 10 قراتیں، اس کے مطابق قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، پڑھا جاتا ہے. ہم جو آج قرات کرتے ہیں وہ حضرت امام عاصم کی قرات ہے بروایت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ. بس امام حمزہ ہیں، کسئی ہیں، ابو عمرو بصری وغیرہ ہیں، ان کی قرات مدون ہیں، محفوظ ہیں، اہل فن اس کو پڑھتے ہیں. اسی قرات کے اندر پورے قرآن شریف پڑھتے ہیں ایک قرات کے اندر. لیکن عام لوگوں کی سہولت کے لیے پوری دنیا کے اندر وہی امام عاصم کی قرات بروایت امام حفص مشہور ہے، اور اسی کے مطابق ساری دنیا میں زیادہ تر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. تو جیسے قرآن کریم کی آیات محفوظ ہیں، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا لوگوں کے ذہن میں جذبہ پیدا فرمایا. ایک ایک حدیث کو یاد کرنے کا اگر خود موجود نہیں ہے تو اپنے ساتھی سے کہہ کر جاتے تھے صحابی کہ بھئی میں آج کام سے جا رہا ہوں، تم مجلس میں رہو گے تو جو کچھ ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو یاد کر لینا، مجھے بتا دینا، اور جب تم کہیں جاؤ گے میں سنوں گا. سب کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں محفوظ رہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر آگے بڑھا. کتابیں مدون ہو گئیں. یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد جو متداول کتابیں ہیں، ان کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہیں. یہ بھی امتیاز ہے امت محمدیہ کا کہ احادیث مبارکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اتنی لاکھوں کی تعداد کے اندر محفوظ ہیں. دوسری امتیں اپنی کتابوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات پوری سند کے ساتھ یاد کرنے کا کوئی اہتمام ان میں نہیں رہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی جو شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ماننے کی توفیق بخشی ہے. تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، یہ ہم کہاں سے تلاش کریں؟ لغت دیکھیں اٹھا کر. قرآن نے خاتم النبیین لفظ بولا ہے، لیکن خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں. ایک حدیث کے اندر آپ نے یہ گفتگو فرماتے ہوئے کہ میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے.
سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، جھوٹے تو بہت ہوں گے لیکن بڑے بڑے مہا جھوٹے قیامت تک 30 ہوں گے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو ہم لوگوں کا موضوع بحث بنتا ہے۔ ہمارے حصے میں جو شخص آیا ہے، آپ کے پوسٹر کے اندر کہیں قادیانیت کا لفظ لکھا ہوا ہے نا، تو قادیانیت یعنی قادیان کا رہنے والا، اس نے ایک نظریہ بنایا، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، جو 1908 کے اندر دنیا سے گیا ہے۔ 1839-40 میں جب انگریزوں کی حکومت تھی وہ پیدا ہوا تھا، 1880 تک تقریباً ٹھیک رہا، 1880 کے بعد الٹے سیدھے دعوے شروع کر دیے، مہدی ہوں، مامون من اللہ ہوں۔ 1891 کے اندر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، 1901 کے اندر کھل کر کہہ دیا ہم نبی و رسول ہیں، 1908 میں دنیا سے گیا۔ تو جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں، فوراً ذہن اس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اب بھی جاری ہے، اب بھی اللہ میاں نبی بناتے رہتے ہیں۔ ساری دنیا کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آخری نبی بنا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائیں، یہ کہتے نہیں ہیں، ابھی سلسلہ جاری ہے۔ ختم کے معنی آتے ہیں کوئی چیز مکمل کر دی، جیسے کہتے ہیں ختم القرآن، فلاں حافظ صاحب نے قرآن پورا کر دیا۔ رمضان میں تو یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ختم قرآن، ختم قرآن، ختم قرآن، اس مسجد میں اس مسجد میں۔ اسی لیے خاتم النبیین کا ترجمہ آخر، تمام نبیوں کے آخر۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ کیا ہے عربی سے عربی میں، اسی وجہ سے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اردو میں۔ وہ اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ بکواس کرتا پھرے گا اپنے اپنے زمانے میں کہ میں نبی ہوں۔ آپ اس کے دعوے کی تردید میں فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، واو حالیہ ہے، علماء جانتے ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے خاتم النبیین ہوتے ہوئے اس کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ خود کہہ رہا کہ میں نبی، میں نبی۔ جب اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا تو تمہارا کہنے کا کیا مطلب؟ یعنی دب رہی بات، وہی جملہ استعمال کیا، وہی لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم میں آیا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جس کو آیت خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اور پورے قرآن کریم میں یہی ایک آیت ہے سورہ احزاب کی جس میں آپ کو اس لفظ کے ساتھ یاد کیا گیا۔ اگرچہ آپ کی شان کا تذکرہ اور آیتوں میں تقریباً 100 آیتوں میں اور موجود ہے، لیکن اس نام کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ آیات بھی آپ کی ختم نبوت کے مضمون کو سمجھا رہی ہیں، لیکن عبارت النص کے طور پر اسی مقصد کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ یہی ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ تو اب آپ نے اس حدیث میں یہ فرما کر وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں کہ میں نبی، میں نبی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ تو بھائی آپ کے خاتم النبیین ہونے سے ان کا رد کیسے ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں لا نبی بعدی۔ اس جملے کے بعد آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے لا نبی بعد۔ یہ لا نبی بعدی ترجمہ ہے خاتم النبیین کا، عربی سے عربی میں ترجمہ ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اب نبی نہیں بنائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بند کر دیا تو آپ کی شخصیت آخری ہو گئی۔
اس لیے خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی سے کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور ایک طرف آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے۔ تو یہ طبقہ جو ہے جس کو قادیانی کہتے ہیں، یہ اس طرح کی بات عام لوگوں میں پہنچ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ جو جلسہ کر رہے ہیں یہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ حضور کے بعد عیسیٰ آئیں گے تو آخری تو وہ ہو گئے۔ یہ ورغلاتے ہیں، سمجھ لیجئے۔ ہم نے خاتم النبیین کا مطلب یہ سمجھا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ اس شخصیت کی آخری کڑی ہیں، آخری شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے نبی بنایا۔ 1,24,000 میں آخری شخصیت آپ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے، وہ تو نبی بنے بنائے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے مبعوث ہوئے ہیں فلسطین کے اندر، اور جب یہود نے مارنا چاہا تو اللہ نے ان کو بحفاظت تمام اٹھا لیا۔ تو وہ تو نبی بن چکے ہیں، بنے بنائے ہونے کی حالت میں اب آئیں گے، نبی رہیں گے، لیکن ایک طرح سے امتی بھی ان کی شان ہو جائے گی۔ آپ کی امت کے اندر، امت کے زمانے کے اندر آپ تشریف لائیں گے، تو ان کے تشریف لانے کی وجہ سے اور آپ کی اطلاع دینے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتم النبیین پر کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ طبقہ جو ہے یہ گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ کہاں مانتے ہیں آخری پیغمبر، یہ تو یوں کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسیٰ آئیں گے، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے یہودی کہ مر گئے، لیکن وہ مرے نہیں تھے، سانس آ رہا تھا۔ ان کے حواری جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے یہود کے جانے کے بعد ان کو اتارا، مرہم لگایا، وہ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر گئے ادھر گئے، آخر کار کشمیر پہنچ گئے، اور 87 سال کے بعد وہاں کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر بتاتے ہیں سری نگر کے محلہ خانیار میں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں وہ لوگ، اور جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا کرتا، لہذا اب عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے ان کے آنے کو، لہذا ہم مانتے ہیں اصلی طور پر حضور کو خاتم النبیین۔ اور مسلمان، عام مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے، یہ غلط ہے، وہ تو آخری وہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کا جو مغالطہ دیا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، وہ تو بنے بنائے ہیں۔ تو جس طرح ہمیں ختم نبوت پر یقین رکھنا ہے وہ قطعی عقیدہ ہے، اسی طریقے پر نزول عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے۔ جیسے اس کا انکار مرتد بنا دیتا ہے، اسی طریقے پر نزول عیسیٰ کا انکار بھی مرتد بنا دے گا۔ حضرت محمد اللہ کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو جس کے زمانے میں آدمی اترے گا وہ دونوں ایک ہو جائیں گے، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس طریقے پر لوگوں کو فریب میں مبتلا کر کے اپنے نظریے کو پیش کرتے ہیں اور اسی کا نام اسلام دیتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا، ہماری مخالفت جو کچھ ہے وہ اس معنی کر ہے کہ آپ ان نظریات کو اپنائیے، لیکن آپ اس کو اسلام کا لیبل نہ لگائیے۔ بس اگر آپ اسلام کا لیبل لگائیں گے تو ہم اپنے مسلمانوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے کانفرنس کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا مطلب، کیوں ہر شخص کو آزادی ہے، سیکولر ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلام کی تعبیر ان عقیدوں کے ساتھ کریں گے اور عام مسلمانوں کو جو بیچارے سادہ لوگ ہیں، پوری تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، یہ بتائیں گے اسی کا نام اسلام ہے، تو یقیناً ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اس فریب کو، اس دھوکے کو عام لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ ان کے پھندے میں نہ پھنس سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام فتنوں سے، خصوصاً
قادیانیت اور شکیرت کی فتنوں سے محفوظ رکھے جو انسان کو اسلام سے باہر نکال کر مرتد بنا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے اور اس کو مجروح کرنے کی کوششیں زمانہ نبوت ہی سے شروع ہو گئی ہیں۔ اسود عنسی کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوا اور آپ ہی کے موجودگی میں آپ کے وفات سے پہلے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچا، اور آپ کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب ظاہر ہوا اور وہ بھی مارا گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ آپ فرماتے حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے ہی تحفظ ختم نبوت کی عملی علمی خدمات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور ہر دور کے اندر ہوتا رہا۔ اللہ تعالی جس کو اس سعادت سے بہرور فرمائے کہ وہ اس قافلے میں شریک ہو اور سنت صدیقی کو زندہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کرے، وہ بڑا خوش قسمت اور بہت سعادت مند ہے۔ یہ کوششیں ان لوگوں کی طرف سے ہوتی تھیں کہ جو ایمان سے خارج قرار دیے گئے، اگر وہ پہلے سے مسلمان تھے تو مرتد قرار دیے گئے، لیکن ہماری بدقسمتی نے ہمیں وہ دن دکھلایا کہ اب ہمیں تحفظ ختم نبوت کی طرح تحفظ حدیث کو بھی اپنا موضوع بنانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ یعنی اب مسلمان کلمہ پڑھنے والے حدیث کے دفاع اور حدیث کی حفاظت کے لیے مورچہ بنا کر کھڑے ہوں گے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بھی قائل ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک حدیث کی حیثیت تاریخ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تشریع اور احکام کے استنباط میں دلیل کے طور پر احادیث کا ان کے نزدیک کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں اور خود یہ دعویٰ کتنا عقل و فہم سے بعید ہے، ابھی آپ نے اس سلسلے میں بہت کچھ سماعت فرمایا۔ خاص طور سے مولانا محمد طلحہ صاحب کے بیان میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں آپ نے اس موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھا، لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پیش کی کہ میری امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، پھر آپ نے اس کی تردید فرمائی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی بھی پیشین گوئی فرمائی، جس پر زیادہ تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں پڑ سکی، لیکن حدیث کے الفاظ آپ نے سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ
کہ میرے امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اور اپنے اریکہ، اپنے تخت، اپنی مسہری، اپنے جو ان کے بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی ان پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اس لیے ایسے فرقے کا وجود آپ کی پیشین گوئی کی روشنی میں ہونا یقینی تھا اور وہ فتنہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اور یہ آج آپ کے شہر میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس فتنے کی داغ بیل ڈالنے والے اس ہندوستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ انٹلیکچوئل ذہنیت رکھنے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے احادیث کا انکار کیا اور احادیث کے حجت ہونے کے وہ منکر ہو گئے۔ ہمارے اکابر نے ان موضوعات کے اوپر کافی ذخیرہ اکٹھا کیا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ کی کتاب نصرت الحدیث، مولانا نجم الدین اصلاحی کی کتاب دلائل السنن والآثار، اسی طرح مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کافی علماء نے اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی اطلاع اور آپ کی پیشین گوئی کی روشنی میں اس فتنے کا وجود ہونا تھا، اور جس طرح تمام ایمان اور ایمانیات کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا، انہوں نے مورچہ لیا، دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، مناظروں، تحریروں، تقریروں، ملاقاتوں، ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے یہ فتنہ جو کہیں ہلکا کہیں گہرا اپنا اثر دکھلا رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے علماء نے اپنی اپنی جد و جہد پیش کی اور اس کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ جس قوت کے ساتھ قادیانیت، شکیلیت اور مہدویت کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں انکار حدیث کی فتنے کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور میں داد دوں گا حضرت مولانا اسامہ صاحب زیدہ مجدہم کو، انہوں نے جو دونوں چیزوں کو جوڑا ہے، آپ غور کریں گے تو حدیث پاک کا انکار یہ براہ راست ختم نبوت کے اوپر حملہ ہے، کیونکہ جو منصب اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ کتاب آپ پر اتری ہے، اس کا بیان آپ کے ذمے ہے، اس کی تشریح آپ فرمائیں گے اور وہی تشریح معتبر ہوگی جو آپ کے ذریعے سے چلے۔ آج وہ منصب آپ سے لے کر یہ ناخواندہ لوگ خود اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ سنایا، غالباً کانپور ہی کا واقعہ تھا، کانپور میں چونکہ ان کا لمبا قیام رہ چکا ہے، فرمایا کہ وہاں ایک مجلس قائم ہوئی قرآن فہمی کی، کچھ تعلیم یافتہ حضرات بذات خود، کوئی بی اے ہیں، کوئی ایم اے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، ایک حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ایک صاحب نے قرآن پاک لے لیا اور تفہیم القرآن کا ترجمہ، اس کے بعد بیٹھے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، پھر اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کے بعد آپ کی اس آیت کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے اپنی رائے دے دی۔ دوسرے صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، انہوں نے کہا میرے خیال میں اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تیسرے صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے کہا میں ان کی تائید کرتا ہوں، یا کوئی اپنا کوئی مطلب بیان کیا۔ پھر تھوڑی سی ڈسکس ہوئی اور ڈسکس کرنے کے بعد ایک مفہوم متعین کر لیا گیا، پھر اس کو لکھ لیا گیا کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ حدیث پاک کو چھوڑنے کے بعد یہی حلیہ بنے گا قرآن کا کہ کچھ ناخواندہ جو عربی کے الف با سے بھی واقف نہیں ہیں،
جو تفسیر کے اصول سے واقف نہیں ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، جنہوں نے اسلاف کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، وہ بیٹھیں گے اور اپنی اپنی رائے سے قرآن پاک کی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد اس کو تفسیر کا نام دے کر اللہ کی مراد قرار دے کر لوگوں کے اندر پھیلائیں گے۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ انکار حدیث در حقیقت یہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہے۔ جو مقام و منصب اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ منصب خود حاصل کر کے جو کام آپ کا تھا وہ کام یہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی مختصر گفتگو کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا۔ اس اجتماع کا مقصد آپ حضرات کے اندر احساس کو پیدا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے گھروں میں ان فتنوں کی آمد کا راستہ بند کریں۔ مولانا اسامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں اس کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان بنیادی عقیدوں کو سکھائیں، ان کے ذہن میں اس کو بیٹھائیں، مکاتب کی تعلیم اور بنیادی عقائد کی تعلیم کا اہتمام کریں تاکہ ابتدا سے ان کی نشوونما صحیح طریقے پر ہو اور غلط لوگوں کا وہ شکار نہ ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شخصیت گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ایک تو مسیلمہ کذاب ہے۔ غور سے سننا، نیت کر کے اٹھنا کہ اپنی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، ختم نبوت، حدیثوں کی حفاظت میں گزاریں گے۔ ہیں اس میں ہم سنا رہے ہیں اسود عنسی، ابھی نام آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حکومت میں تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ابو مسلم خولانی، ابو نبی کا زمانہ ہے، لیکن یہ گئے مدینہ تو پہلے آقا دنیا سے جا چکے تھے تو صحابی نہیں ہوئے، تو اسود عنسی نے ان کو بلایا، ایسا ایمان ہو، یہ تو مدد بعد میں اللہ کی آئی، مگر کہ مجھ کو نبی مانتے ہو؟ کہا نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، آگ جلا کر محمد رسول اللہ کے ایک سچے غلام کو اس کی بات کا انکار، کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی کہ آگ ان کو جلا نہیں پائی، آگ جلا نہیں پائی، آگ میں پڑ گئے اور بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو گھبرا گیا اب اسود عنسی، ساری نبوت اس کی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا ان کو اپنے ملک سے باہر کر دو ورنہ تمہاری نبوت کو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کیا تو حضرت وہاں سے سیدھے ایک ایمان والے کی سب سے پیاری جگہ مدینہ منورہ، وہ مدینہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں ایک کھمبے کے پیچھے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت عمر ابن خطاب مسجد میں ہیں، انہوں نے دیکھا کوئی صاحب اجنبی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے آیا ہوں، یمن سے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا بھائی وہاں محمد رسول اللہ کا غلام ہے کہ جس کو وہاں کے حاکم نے آگ میں ڈالا اور وہ جلا نہیں، اس کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس کا نام عبداللہ ابن صوب ہے، نہیں بتایا کہ میں ہوں، لیکن حضرت عمر کی نگاہیں تاڑ گئے، تو قسم دے کے کہا میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تم تو نہیں ہو؟ کہا ہم ہی ہیں۔ آئے ہے حضرت عمر نے ان کا اکرام کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کے آئے اور ابوبکر ان کو بیچ میں بیٹھایا اور خوشی سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بندے کی زیارت کی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی آگ میں ڈالا گیا اور آگ سے نہیں جلی، نبی کے یہ غلام بادشاہ سے ٹکرا گیا اور انکار کر دیا اور بادشاہ نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے بچایا، تو حضرت عمر جیسے شخصیت خوشی سے اچھل پڑے کہ میں نے ایک ایسے شخص کی زیارت کی۔ اللہ وہ تو ان کا مقام ہے، لیکن
आग में जलना गवारा कर लिया, लेकिन नबी के बाद कोई बादशाह, कोई वजीर किसी को नबी मानना गवारा नहीं किया। ये तो अल्लाह ने मदद की कि नहीं जले, जल जाते, तब भी जलना गवारा है, ईमान छोड़ना गवारा नहीं। तय कर लो कि हमको दुनियावी एतबार से फायदा हो या नुकसान, लेकिन आखिरत में हम अल्लाह की रहमत से महरूम हो जावें और जन्नत से महरूम हो जावें और नबी की शफाअत से महरूम हो जावें और जामे कौसर से महरूम हो जावें। हम ऐसे खबीसों के साथ न कभी रहेंगे और न अपनी औलाद को रहने देंगे। अब इंशाअल्लाह मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी, उस्ताद दारुल देवबंद, इनका खिताब होगा और इसी पर दुआ हो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बने बगैर न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी, न जन्नत मिलेगी, न अल्लाह की रहमत मिलेगी, न अल्लाह का प्यार मिलेगा। इसलिए मैं इन लोगों को ही दावत दे रहा हूं कि खुदा के वास्ते इस इजलास से घबराओ मत। इस इजलास को अपने लिए बाइसे रहमत समझो, बाइसे खैर समझो, तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब का दरिया बन जाए। ये इजलास तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दरिया बन जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के फरमाया है महदी के बारे में कि वो आएंगे तो उनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। हदीस है, पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। अब ये हर मुसलमान चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो इस हदीस को समझ गया, लेकिन शकील तो इस हदीस को भी नहीं समझ सका। वो ये कह रहा है कि महदी की हुकूमत से मुराद है जो लोग महदी पर बैत हो जाएंगे, उसके हाथ पर बैत हो जाएंगे, वो उस पर उनकी हुकूमत चलेगी, चाहे वो जमीन के एक टुकड़े ही पर हो। तो मैं वहां जहां रहता हूं वहां जमीन का एक टुकड़ा है, वहां जो लोग मेरे हाथ पर बैत हो गए, मेरी उन पर हुकूमत चली, हो गया मैं महदी। इतनी आसानी से महदी हो गया? अरे भाई, इतना बड़ा हुदा है, इतना बड़ा रुतबा है, 1400 साल से जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बारे में हुजूर ने हदीसों में खबर दी है, बेशुमार हदीसें उतरी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ लाए थे और अपने हदीसों की दावत दी है। अल्लाह ताला ने सारी उम्मत को क़यामत तक हुजूर की हदीसों पर अमल करने की दावत दी है। और ये मुनकिरीन हदीस जगह जगह घूम घूम कर हुजूर की हदीसों से मना कर रहे हैं, हुजूर की हदीसों को रोक रहे हैं, हुजूर की मुखालफत कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जाली और नकली करार दे रहे हैं। हालांकि उम्मत का इजमा है इस बात पर कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने हदीसों की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। हदीसों की उलमा से पूछ लो, तफसीर देख लो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा है और हम उसकी हिफाजत करेंगे। उलमा कहते हैं कुरान लफ्ज का भी नाम है और माना का भी नाम है। और दोस्तों, कुरान का माना हुजूर की हदीसों के बगैर कोई समझ ही नहीं सकता है। और जब नहीं समझ सकता है तो याद रखिए, जब तक हुजूर की हदीसों को नहीं मानोगे, कुरान की हवा तक नहीं लगेगी तुमको, कुरान का एक लफ्ज नहीं समझ सकते हो। तुम अपने आपको अहले कुरान कहते हो, अहले कुरान अहले हदीस हुए बगैर हो ही नहीं सकता है। हदीसों को माने बगैर कुरान वाला हो ही नहीं सकता। तुम क्या हो? तुम्हारी क्या औकात है? बड़े बड़े सहाबा भी कुरान के समझने में हुजूर की हदीसों के मुहताज हैं। बड़े बड़े सहाबा भी हुजूर के जमाने ही से हदीसें लिखना शुरू हो गई थी। हुजूर के जमाने ही से फतेह मक्का में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतेह किया, एक जबरदस्त खुतबा दिया हुजूर ने। खुतबा इतना जोरदार था, उसमें रोजा नमाज के साथ साथ हुकूक इंसानियत की बहुत सारी बातें थी और जो है इस्लामी माशरत की आदाब की बड़ी अजीम अजीम चीजें थी। ये मुनकिरीन हदीस चंद सहाबा से बहुत ज्यादा नाराज हैं। एक तो हजरत अबू हुरैरा से बहुत ज्यादा नाराज है, हजरत अबू हुरैरा से बहुत ज्यादा नाराज है, हजरत अम्र इब्न आस से बहुत ज्यादा नाराज है और इसी तरह से हजरत सैयदना मुआविया से बहुत ज्यादा नाराज है। ये मुआविया से क्यों नाराज हैं? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान भी लिखने वाले और हदीस भी लिखने वाले। ये मुनकिरीन हदीस कहते हैं इन सहाबियों ने हमारी जड़ काट दिया है, हम हदीस का इनकार करने वाले हैं और ये हदीस को फैलाने वाले हैं, इन्होंने हमारी जड़ काट दिया। दोस्तों, सबसे ज्यादा नाराज सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। क्यों? अबू हुरैरा 5,500 हदीसों के रावी हैं, 5,500 हदीसें। अबू हुरैरा जितनी हदीसें बयान करते हैं, मुनकिरीन हदीस का पूरा तबका इनकार करते थक जाएगा, लेकिन वो हदीसें इसी तरह से चमकती और दमकती रहेंगी, महफूज किताबों के अंदर मौजूद हैं। तुम जो इनकार करते हो तुम्हारे मुंह में है,
تم جو انکار کرتے ہو اپنے خانے میں انکار کرتے ہو، اور وہ حدیثیں چہار داغے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، چپے چپے پر پھیلی ہوئی ہیں۔